بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 7 ہجری کے اہم واقعات میں سے اہل خیبر کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ اہل خیبر نے مسلمانوں سے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت کا کون سا ٹکڑا زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو شانے کا اور دست کا گوشت بہت پسند ہے۔ انہوں نے ایک بکری کے بچے کے گوشت میں زہر ملا دیا، ایسا سخت زہر کہ جس کے کھاتے ہی انسان مر جائے۔ یہ سازش کر کے زینب بنت حارث زوجہ جو تھی سلام بن حشکم یہودی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے میں دست اور شانے کا گوشت زیادہ رکھا گیا۔ زینب بنت حارث نے کھانا آپ کی خدمت میں لا کر رکھا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات آپ کی مجلس میں موجود تھے۔ انہی حضرات میں حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا شروع فرمایا، لیکن آپ نے اگلے دانتوں سے گوشت کو کاٹا۔ لیکن اتنی دیر میں بشر بن برا نے دوسری بوٹی بھی کھا لی۔ سید المرسلین نے فرمایا کہ اس گوشت کو اٹھا لو کہ اس دست نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس کو زہر آلود کیا گیا ہے۔ حضرت بشر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت میں نے لقمہ چبایا تو اس لقمہ کو میرے لیے نگلنا دشوار ہو گیا تھا۔ ابھی حضرت بشر بن برا اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ ان کا رنگ سبز و سیاہ پڑ گیا اور اسی وقت انہوں نے دم توڑ دیا۔ حضرت بشر بن برا کی شہادت کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو یہود یہاں پہ موجود ہیں ان کو حاضر کرو اور زینب کو بھی لاؤ۔ حکم کے مطابق ان سب کو حاضر کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے خطاب کیا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم سچ بولو گے؟ ان سب نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم سچ بولیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے جو قبیلے کا سردار ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں شخص ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا مورث اعلیٰ اور جد اعلیٰ فلاں شخص ہے۔ یہ سن کر یہود نے کہا کہ آپ نے سچ اور خوب فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مراد ان کی راست گوئی کا امتحان لینا تھا اور ان کو سچ بولنے پر تنبیہ کرنا تھا۔ گویا اس امر کی تمہید میں وہ زہر دینے کے معاملہ میں راست گوئی سے کام لیں گے۔ ان کا اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جھوٹ بولنا یہ ان کی پرانی عادت تھی، اور جھوٹ بولنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہی ہے یا نہیں ہے۔ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد نبی پاک نے زہر خورانی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک سوال اور بھی فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر میں تم سے ایک سوال دریافت کروں تو تم صحیح اور سچ جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک اے ابو القاسم، ہم سچ کہیں گے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جیسا کہ ہمارا جھوٹ آپ پر بدر کے دن کھل گیا تھا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا کہ اہل نار کون ہیں، یعنی وہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہود نے جواب دیا کہ ہم تو صرف چند روز دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد تم آؤ گے اور اس میں رہو گے، یعنی مسلمان ہمارے بعد دوزخ میں پہنچیں گے۔ بس یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی داخل ہو جاؤ تم آگ میں، اور ارشاد کیا کہ ہم تو ہرگز تمہارے پیچھے آنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم سچ بولو گے اگر میں ایک سوال کروں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم آپ سے سچ بولیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس گوشت نے خبر دی۔ آپ نے اس دست کی طرف جو آپ کے مبارک ہاتھوں میں تھی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا زہر دینے کا سبب کیا تھا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس عورت سے جس نے زہر دیا تھا دریافت فرمایا کہ تو نے زہر کیوں دیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا مدعا یہ تھا کہ آپ کا دعوی نبوت جھوٹا ہے، زہر دے کر آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا، اگر آپ پیغمبر برحق ہیں تو آپ کو اس زہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دوستو، اس بارے میں راویوں کا اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو سزا دی یا چھوڑ دیا اور اس سے کچھ نہ فرمایا۔ بہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس سے کچھ نہ فرمایا۔ حضرت جابر بھی اسی طرح روایت میں ہے، اور بعض اور روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس کو قتل کرا دیا۔ بہقی کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا اور آپ نے پسند نہیں فرمایا ہوگا کہ اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل کریں۔ لیکن جب حضرت بشر بن برا اور
اس کے اثر سے جب زہر کے اثر سے فوت ہو گئے تو قصاص کے طور پر آپ نے اس کو قتل کرا دیا ہوگا۔ اور رضاۃ الاحباب میں ہے کہ بعض شافعی ائمہ کا مذہب اور مسلک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانے میں زہر دے دے اور وہ مر جائے تو اس پر قصاص واجب ہوتا ہے، لیکن کچھ ائمہ حنفیہ اور کچھ جمہور ائمہ شافعیہ کا فتویٰ یہ کہ قصاص واجب نہیں ہوتا۔ بس ان کے خیال کے مطابق اگر قتل کی روایت صحیح بھی ہے تو اس کو سیاست پر محمول کیا جائے، نہ کہ قصاص پر اور روایت قتل میں۔ امام زہری سے مروی ہے کہ وہ عورت جس نے زہر دیا تھا وہ مسلمان ہو گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مقدس شانوں کے درمیان سے خون لیا گیا تھا تاکہ زہر کا اثر رفع دفع ہو جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کسی نے بھی اس گوشت کا ایک لقمہ بھی چبایا تھا ان کو حکم دیا تھا کہ سر کے بیچ میں سینگی لگائیں۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام مرض میں فرماتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہریلا گوشت کھایا تھا اس کا اثر ہمیشہ محسوس کیا، لیکن اس وقت اس مرض میں میری ابہر کٹی جا رہی ہے۔ ابہر دل کی اس رگ کو کہتے ہیں جس کی حرکت بند ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے زہر کی تکلیف اور اس کا اثر آپ کے بدن مبارک میں اب تک موجود تھا، اور اس وقت اس نے سرایت کی اور اس کا ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض میں اس کا اثر پایا اور محسوس فرمایا۔ اس طرح اس زہر کا اثر جو ہجرت کے وقت غار میں سام کے ڈسنے سے آپ پر ہوا تھا وہ بھی انتقال کے وقت ظاہر ہوا۔